بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ انسائکلوپیڈیا پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے انسائکلوپیڈیا نگاری کا پس منظر بیان کیا کہ علوم کی دنیا میں انسائکلوپیڈیا کیسے وارد ہوا اور اس کی ضرورت کہاں سے آئی۔ آج ہم اس کی خصوصیات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسائکلوپیڈیا انہی خصوصیات ہی کی وجہ سے افکار کو جہت دیتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ علمی دنیا کو مختلف حوالے سے تبدیل کرنے کی یا متحول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، ایسی کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس انسائکلوپیڈیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جو اسے پاورفل بناتی ہیں اور اس کو فکری طور پر اتنا مضبوط بناتی ہیں کہ یہ علمی دنیا کو تبدیل کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں انسائکلوپیڈیا کی خصوصیات کی جانب۔ جی شبیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ خصوصیات کے بارے میں کہ انسائکلوپیڈیا کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہم اس کو انسائکلوپیڈیا کے اس زمرے میں داخل کر سکتے ہیں۔ جی۔ وہ خصوصیات ظاہر ہے مختلف محققین نے، جن لوگوں نے اس فیلڈ میں کام کیا اور انسائکلوپیڈیا نویسی یا مدخل لکھے، اب نہیں پتہ انگلش میں مدخل کو کیا بولتے ہیں، تو مدخل سے مراد وہی مقالہ ہے، آرٹیکل جو اس میں لکھے جاتے ہیں۔ جی جی، ہر عنوان سے انٹریز۔ ہاں جی جی۔ تو سب سے پہلا جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جامع ہونا چاہیے۔ جامع سے مراد یہ ہے کہ مثال اگر ہم دیں، اگر آپ کا انسائکلوپیڈیا سائنس کے بارے میں ہے تو ظاہر اب سائنس میں مختلف فیلڈز بھی ہیں، تو اس سے مربوط جو ہیں جتنی بھی معلومات اس وقت تک آ چکی ہیں اس کو اس میں جمع ہونا چاہیے۔ جتنے موضوعات آیا، آپ دیکھیں کہ ہر ملک نے، حتیٰ کہ انڈیا نے بھی اس کے اوپر ویکسین بنائی، اس لیے کہ ویکسین کام ہے ریسرچرز کا۔ جب تک ریسرچ کا شعبہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ تو سائنس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہو رہی، فقط دوسرے لوگوں کے علوم کو ہم سیکھ کے تھوڑا سا اپنا وہ کر رہے ہیں، اس کو فائدہ ظاہر جب ریسرچ ہوتی ہے تو اس سے پھر نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک نئی پہلے سے چیز موجود ہے اس سے استفادہ کر لیا تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ اگلی جو خصوصیت ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسائکلوپیڈیا ہے ایک مربوط علم سے آپ اس میں معلومات کو جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اگر ہم مثال دیں، مثال کے طور پہ اسلام، خوب اسلام کے بہت سارے فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی تعبیریں ہیں اسلام کی، سب کو آپ نے جگہ دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں کہ صرف شیعہ کو جگہ دے دیں، سنی کو جگہ دیں، بھائی دوسری بھی وہ تعبیریں ہیں، وہ اسلام کی غلط صحیح کا تو سب آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، یعنی اس میں آپ نے سب نقطہ نظر کو آپ نے جگہ دینی ہے اس میں۔ بالکل اسی کی وضاحت میں کہ اگر مثلاً تحریف قرآن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمہ چیز ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں سب، لیکن اگر جو ہے بعض لوگوں نے کہا ہے اسلامی دنیا میں، کوئی لوگ ایسے گزرے ہیں، شاذ و نادر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا ہے، تو آپ کو وہ لانا پڑے گا کہ تحریف قرآن کے متعلق ایک رائے یہ بھی تھی۔ ہاں، اس رائے کے جو حامل لوگ ہیں وہ کیسا، کہاں سے ہیں، اس کے مخالف رائے تو وہ بھی لیں، کس سوچ کے ہیں اور کس صدی کے ہیں اور انہوں نے کیوں یہ رائے دی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں لانا ہوگا۔ اگرچہ یہ رائے علمی نہیں ہے ہماری نظر میں، فرض کریں ایک رائے ہماری نظر میں علمی نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ ہم دائرۃ المعارف لکھتے وقت یا دائرۃ المعارف کا مقالہ لکھتے وقت اس کو نظر انداز کر دیں۔ بالکل ایسے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کے نام سے جو دائرۃ المعارف لکھے جاتے ہیں یا لکھے گئے ہیں، تو اس کے اندر اسلام سے مربوط جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو آنا چاہیے۔ مثلاً اسلام میں مذاہب ہیں، اسلام میں مختلف تحریکیں چلی ہیں،
خوارج کے یا سیاسی تحریکیں چلی ہیں یا علمی تحریکیں ہیں یا اسلام کے اندر مختلف فرقے بنے ہیں یا مختلف مکاتب جو سامنے آئے ہیں، تو اسلام کے حوالے سے جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے اندر اس کو سمونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں جامعیت. تو سب سے پہلی خصوصیت دائرۃ المعارف کی یہ ہے کہ وہ جامع ہونا چاہیے. اور شاید یہ جامع ہونے کی خصوصیت ہی کی وجہ ہے کہ کوئی بھی اچھا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ بند نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب والا یہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو ہے، یہ جو لیڈن کا ہے، یہ اب ختم ہو گیا. نہیں، ابھی 2021 میں ابھی اس کی نئی جلد آئی ہے، یعنی اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے. ابھی جو ہے 19ویں 20ویں صدی کے جو مسلمانوں کی تحریکی ہیں یا اس طرح کے جدید مباحث جو ہیں وہ انہوں نے شامل کیے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا کیونکہ انہوں نے اس کا نام ہی جو ہے نا یعنی رکھا ہے حال تک، یعنی اب تک. تو ظاہر ہے اب تک کہ آج جو ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں جو ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں وہ اگلے سال میں اس کا حصہ بنیں گے. تو یہ شاید جامع کی ہی وجہ ہے. اسی خصوصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی بھی کامیاب یا اچھا جو دائرۃ المعارف ہے اس کی بساط ایک دم آپ لپیٹ نہیں سکتے. بالکل. اور اس کی دوسری خصوصیت کی طرف آئیں تو یہ کثیر الماخذ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو لکھاری ہے اس کو اتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور اتنا اس کے تتبعات اور اس کے تفحصات یا اس کی جو جانچ پڑتال ہے علمی حوالے سے وہ اتنی زیادہ اس کی دسترس اس موضوع پہ وسیع ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع سے مربوط جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنے مقالہ جات لکھے گئے ہیں، اس کو ضرور رجوع کرنا پڑے گا اور لے کے آتا ہے کہ میں نے وہاں سے کیا لیا، یہ یہاں سے کہاں لیا. تو کثیر الماخذ ہوتا ہے. عام جو مقالہ جات لکھے جاتے ہیں علمی ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ شرط ہو، یہ خصوصیت ہو کہ وہ کثیر الماخذ. وہ ایک آرٹیکل یا مقالے میں 15-20 جو ہے منابع اکٹھے کیے، سورسز سے استفادہ کیا اس کے بعد، لیکن دائرۃ المعارف میں یہ نہیں، یہ کافی نہیں ہوتا کیونکہ جتنے بھی اس موضوع کے متعلق کام ہو چکا ہے اس کو وہاں پہ لانا. اچھا، یہ ہم نے 2 شرط ہے، یہ کچھ سخت نہیں ہو جائیں گی؟ اگر پاکستان کے ہم نے ایک جائزہ لے رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی آپ سے، اگر پاکستان میں ہم نے انسائکلوپیڈیا کے لفظ کو اتنا ارزان کر دیا ہے کہ ہم مثلا 200-400 صفحے کی کتاب کو بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے جب دیکھیں گے کہ ان خصوصیات کے بعد وہ جو انسائکلوپیڈیا ہے انہوں نے کیا تماشا بنایا، انہوں نے اس لفظ کے ساتھ انہوں نے کیا کھلواڑ کیا ہے. صحیح. تو تیسری خصوصیت کی طرف آئیں. جی اس کا علمی ہونا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی اس میں کوئی علمی جہت نہ ہو. یعنی ہم انسائکلوپیڈیا اس کو کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، اس کی علمی جہت کی وجہ سے. وہ غنائے علمی اس میں ہوتا ہے. یہ جو دو ہم نے پہلی خصوصیات بیان کی، یہ جب جمع ہو جائیں گی تو لامحالہ طور پہ وہ اس علم کے لیے جو ہے وہ غنی شمار ہوگا، یا اپنے مربوط علم سے جو ہے وہ ساری معلومات یا سارے موضوعات کو جو ہے وہ اپنے اندر جگہ دے گا. اور علمی حوالے سے یہ بات بھی مد نظر رہتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی متن علمی ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک اس کی روش ہے اور ایک اس کا محتوا ہے، یعنی جو اس کے اندر لکھا گیا مطلب ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر علمی ہیں یعنی اس علم کے لیے مربوطہ میتھڈ سے استفادہ کیا گیا ہے، درست میتھڈ سے استفادہ کیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جو مقالہ یا مدخل جو لکھا جاتا ہے دائرۃ المعارف میں اس کو مربوطہ متخصص ہی لکھ سکتا ہے. اگر کوئی حدیث کا مدخل ہے تو اسے حدیث کا ماہر لکھے گا. اگر کوئی سائنس کا ہے تو سائنس کا ہے، فقہ کا ہے تو فقہ کا ماہر لکھے گا. جتنے بھی علوم ہیں ان کا متعلقہ ماہرین ہی لکھتے ہیں. اسی لیے آج کا جو دائرۃ المعارف ہے وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ تو ٹیم ورک ہے، اور ٹیم ورک میں بھی ظاہر ہے. اور اسی کے ساتھ ایک مربوط خصوصیت وہ مرجعیت ہے. یعنی یہ جو مدخل ہوتے ہیں یہ جتنے بھی خواص ہوتے ہیں عوامی طور پہ بھی مفید ہے، لیکن مدخل کا اصل کام جو ہے وہ خواص سے ہے. یعنی جو یونیورسٹیز کے لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، یا جو اعلیٰ تحقیق سے جو اعلیٰ تعلیم میں ہیں، جو ریسرچ ورک سے مربوط ہیں. اور ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہی بھی ہے کہ چونکہ تعلیمی ابھی تک ثقافت نہیں ہے،
یعنی علمی ثقافت نے علم ہمارے ہاں خاص طور پر سوشل سائنسز میں، دوسرے جدید علوم میں تھوڑا بہت ہے لیکن اس میں بھی نہیں، اس میں بھی ریسرچ نہیں ہے، ریسرچ نہیں، ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں. ریسرچ جدید اکتشافات کا نام ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک خاص علم کے بارے میں آپ کا انسائکلوپیڈیا ہے، ہم تاریخ کی مثال دیتے ہیں، تاریخ کے بارے میں ہے، میڈیکل کسی بھی علم کے بارے میں، اس علم سے مربوط جو میتھڈز ہیں، ریسرچ میتھڈز، انہی سے آپ نے استفادہ کرنا ہے. آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اور میں نے تاریخ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جناب والا جو ہے وہ دائرۃ المعارف کوئی ہے میڈیکل میں، اس کے لیے اپنا مقالہ دیتے پھر بھئی ہمیں تو اس کا نہیں پتہ نا. بالکل ایسے ہی. تو آج کی دنیا میں معیوب بات سمجھی جاتی ہے. ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے، ایک بندے نے جناب والا مثلاً ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کی، اس کو اس علم کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس نے دائرۃ المعارف یا انسائکلوپیڈیا کا عنوان دے کے اس کو چھپوا دیا. تو اگلا کیا خصوصیت ہے وہ آپ بیان کر دیں. اس میں ایک اور میرے خیال ہے آخری ہوگی، وہ یہ ہے کہ تازگی ہونی چاہیے. یعنی آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں آخر میں وہ کبھی دوسرے نے پیش نہیں کی. مطلب پہلے اگر ایک موضوع پہ بات ہو بھی چکی ہے تو آپ نے اس میں کیا اضافہ کیا. مثلاً جامعیت ہے تو اگر پہلے سے ہی ایک جامع مقالہ موجود ہے جس کے اندر ہر قسم کی خصوصیات موجود ہیں، جس کے اندر کثیر الماخذ بھی ہے، جس کے اندر مختلف اسناد بھی موجود ہیں، جو علمی بھی ہے، تو پھر آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ دائرۃ المعارف جو مقالے ہوتے ہیں اس میں حتماً ایک وہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ تازہ ہوتا ہے، جدید ہوتا ہے. یعنی اس طرح کا کام کبھی نہیں ہوا. اگرچہ ہم نے کہا ہے کہ دائرۃ المعارف ایک علمی ذخیرے سے بنتا ہے، اس میں جدید اور تازہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ زیرو سے لے کر آخر تک سارا خود ہی بنا کے لکھ رہے ہیں. ہاں، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا نظم دے رہے ہیں، آپ ایک ایسی جامعیت دے رہے ہیں، آپ ایک ایسا اس کو پہناوا دے رہے ہیں کہ جو جامعیت آپ سے پہلے کسی نے نہیں دی. اب آپ دیکھیں کہ لیڈن میں جو مقالہ جات چھپے ہیں، ایران میں دائرۃ المعارف بزرگ میں بھی وہ چھپ رہے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ مثلاً امام صادق علیہ السلام کے اوپر اگر مقالہ آیا ہے وہاں سے اور یہاں پہ لکھا گیا ہے تو قطعاً یہ مقالہ جامع تر ہے اور قطعاً یہ مقالہ اس سے مختلف ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دائرۃ المعارف کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. جی، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. معارف کی خصوصیات آج بیان کی ہیں، اور ان خصوصیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دائرۃ المعارف کا مقالہ جامع بھی ہوتا ہے علمی اعتبار سے بھی، اور اس کے میتھڈز علمی ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک تازگی ہوتی ہے، وہ کثیر الماخذ ہوتا ہے، اور اس جیسی ترتیب الفابیٹک ہوتی ہے. ہاں، اس جیسی خصوصیات ہیں جو ایک دائرۃ المعارفی مقالے کو عام علمی مقالات سے جو علمی جرنلز میں چھپتے ہیں جدا کرتی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو جمع ہوتی ہیں اور ایک علم کا چینل اور شبکہ بنتا ہے، ایک علم کا جو سرکل ہوتا ہے. اس سرکل کو دائرہ، یعنی وہی سرکل یا انسائکلو، یعنی ایک مرکز جو ہے پیڈیا بنتا ہے، اور اس سرکل سے علم کو جہت ملتی ہے، اور اسی جہت سے معاشرے کے جو خواص ہیں وہ علم کا سفر جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. میرے خیال اتنا کافی ہے. اگلی گفتگو میں ہم انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں جو انسائکلوپیڈیاز ہیں ہم ان جو کا جائزہ لکھے گئے ہیں ان کا تنقیدی انشاءاللہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. جی، ناظرین کرام سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.